والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الحكيم: علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله تعالى. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، دارالعلوم وقف دیوبند کی تاریخ کا یہ حسین تر موقع جلسہ انعامیہ کا انعقاد ہے۔ وقت کس قدر تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ بروز محشر جب حق تعالیٰ پوچھے کتنا وقت گزارا، قال کم لبثت، جواب یہ ہے لبثنا یوما و بعض یوم۔ گویا یہ 60 70 80 100 سال کی زندگی ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ایک دن کا کچھ وقت۔ اللہ عشیۃ الضحیٰ، وقت بہت تیز رفتار ہوتا ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی تیز رفتاری کو گواہ بنایا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کہتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ جھکڑ چلتے ہیں ہوا۔ تو اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ سال بھر کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ ماہ شوال تھا، داخلوں کی ہم آہنگی تھی، طلباء عزیز کی قد و کاوش تھی، اساتذہ کارکنان اپنے اپنے مفوضہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف کار تھے، اور جن طلبہ کی تقدیر میں دارالعلوم وقف دیوبند سے استفادہ لکھا تھا ان کے داخلے ہو گئے، باقی دوسرے مدارس کی زینت بنے۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ، جو دارالعلوم کے غالباً دوسرے مختلف، یہ بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، عثمانی خانوادے سے حضرت کا تعلق تھا، اور نقشبندی سلسلے کے بڑے پائے کے بزرگ۔ علوم ظاہر میں انہوں نے کوئی بہت آگے تک تعلیم حاصل نہیں کی تھی، حاجی امداد اللہ حاجی مکی، لیکن علوم باطنی میں ان کا مقام بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ اور اس دور کے اکابر اور اصحاب نظر نے ان کی ان خصوصیات کو جانا، پہچانا اور پرکھا، اور فیصلہ ہوا دارالعلوم دیوبند کا اہتمام کا ثبوت کیا جائے۔ اگرچہ وہ اس فرائض کو سے گریزاں تھے، اصرار بھی تھا، لیکن اکابر کے سامنے اور ان کے اصرار کے سامنے مجبور ہو گئے، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں انتظام کیسے سنبھالوں گا، میں تو کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں، اور علماء کا انتظام ہے، لیکن ان پر جذب کی کیفیت تعریف کی، بہترین اہتمام کیا۔ بعض دفعہ جذب کی کیفیت کے زبان سے جو جملے نکلتے تھے وہ واقعی ایسے تھے کہ جو دارالعلوم کی تاریخ کا ایک حصہ بن گئے، اور ایسے حقیقت پر مبنی۔ ایک دفعہ فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام یہاں
یہاں کے فیصلے بھی الہامی ہیں. یہاں کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، نفاذ ان کا زمین پر. یہاں کا فیض کن طلبہ کے حصے میں ہے، یہ بھی سب فیصلہ اللہ کیا. تو یہ حقیقت ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولسی کے کنویں من پر تشریف فرمائے جو اس کی بڑے ہوئی، اور کنویں کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرمائے. خود ہی تعبیر فرمایا کہ دودھ جو ہے وہ علم کی مثالی شکل ہے، اور جو طلبہ لینے آ رہے ہیں اس میں مختلف نوعیتوں کے لوگ ہیں. کوئی سر پر دیگ رکھ کے آ رہا ہے، کوئی بالٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی لوٹا لے کر آ رہا ہے، کوئی بھگونا لے کر آ رہا ہے، کوئی چھوٹا سا مگا لے کر آ رہا ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ چلو سے جتنا پی سکتا ہے وہ. تو فرمایا کہ یہ علم کی تقسیم ہو رہی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام علم تقسیم کر رہے ہیں. جس کے حصے میں جتنا ہے وہ اسی ظرف کے مطابق وہ یہاں سے لے کر لوٹ رہا ہے. تو چنانچہ جب شوال کے اندر داخلے ہوا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں ایک طالب علم کو پہچانتا ہوں، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، کہ یہ بھی اس مجمع کے اندر. تو دراصل یہ الہامی. تو آپ کا یہاں پر داخلہ ہوا، آپ نے یہاں پر تعلیم حاصل کی، آپ نے یہاں پر فیض حاصل کیا. اب ایک جماعت وہ ہے کہ جو اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو رہی ہے، گویا عملی زندگی کے اندر. گویا یہ مرحلہ وہ ہے کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مفترق اترو چوراہا ہے. یہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. زندگی کے مختلف مرحلوں پر ہو سکتا ہے ملاقات اپنے ساتھیوں سے، لیکن اس وقت کوئی شیخ الحدیث ہوگا، کوئی کسی مدرسے کا مختلف ہوگا، کوئی کسی منصب پر ہوگا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. لیکن یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں فراموش نہیں کیا. یہ ساتھیوں کا ساتھ، یہ اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق، دل بحث و تکرار، علمی مواعظیں، ناراضگیاں، ہر چیز یاد ہے. اور زندگی کے کسی بھی مرحلے پر وہ فراموش نہیں ہوتا. مجھے آج بھی یاد ہے میرا بچپن غالباً تیسرا یا چوتھا یا پانچواں سپارہ حفظ کر رہا تھا. ہمارے دارالعلوم کے بڑے تاریخ ساز قاری کامل صاحب رحمہ اللہ، ہزاروں شاگرد، حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نبر اللہ وقتہ انہیں کے شاگرد. میں نے بھی انہیں کے سامنے زانوِ تلفظ نے کیا. مولانا اسجد مدنی، مولانا ارشد بدری کے سب چھوٹے بھائی، وہ اور ہم ایک ساتھ تھے، اور ایک ہی دن قرآن کریم ختم کیا. اس دور کے اندر ایک طالب علم ہے، ان کا نام تھا نسیم، کلکتے. بھارت بچپن کا دور تو سب پہ آتا ہے، اور بچپن نامی شرارتوں کا ہے. اگر شرارتیں نہ ہو تو بچپن کون کہے؟ تو ان کی اور ہماری جب خالی شرارت تھی، نئے نئے آئے تو
تو اب تک تو بابا جیسے جنگل میں شیر اکیلا تھا، اب دوسرا آ گیا تو لامحالہ اس میں ہے۔ خیر ایک مرتبہ فیصلہ ہوا کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ کون لیڈر بنے گا، اور فیصلہ جو طے ہوا وہ یہ کہ جہاں یہ لائبریری بنی ہوئی ہے یہ اس سے بیچ والی کہلاتا تھا، یہاں ایک میدان ہوا کہ جمعرات کے دن شام میں وہاں پر فیصلہ ہوا، اور ظاہر وہ فیصلہ ڈکر مکو ہی ہو سکتا تھا، اس کے کوئی دلیل تو تھی نہیں۔ خیر صاحب وہ فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ ہی ہوا، بس دوستی ہو گئی۔ تو خیر سنانے کی بات یہ تھی کہ بات یاد کس طرح سے آتی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی ان کے گھر کے لوگ آئے اور انہوں نے میرا تعارف کرایا، وہ مجھے آج بھی وقت یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام بتایا کہ یہ فلاں ہے، اور حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ جو مردین تھی ان کا نام یہ ان کے پوتے، اور جو تعارفی کلمات ہے کہ یہ بہت امیر آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے، اور عمارت کا جو طریق تھی وہ یہ کہ یہ 200 انڈے سے ناشتہ کرتے ہیں۔ 200 انڈے سے ناشتہ کرنا جو تھا وہ ایک عمارت، کیونکہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ 200 انڈے سے ہم ناشتہ کرتے ہیں یا شاہ فیصل کرتے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس دور، یہ دور بہت عجیب و غریب دور جس سے آپ گزر رہے ہیں، یا جس سے گزر کر اب ایک جماعت الگ ہو رہی ہے۔ آپ نے زندگی کا ایک طویل ترین وقت، بہت قیمتی، بہت نایاب وقت آپ نے مقصد کے حصول میں صرف کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر مقصد حاصل نہ ہو تو کہا یہ جائے گا کہ وقت بیکار رکھ دیا۔ مقصد ہے کہ علم ہو اور علم کے ساتھ عمل ہو، کیونکہ اور عمل کے لیے تطہیر باطن ضروری ہے۔ تطہیر باطن ہوگی تو داعیہ عمل پیدا ہو جائے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی وہ پاک صفت ہے کہ جس کو رکھنے کے لیے وہ ظرف بھی پاک چاہیے۔ تو سب سے پہلے تطہیر باطن جو اللہ کی توفیق سے عطا ہو، اور پھر اللہ سے داعیہ عمل پیدا ہونے کی دعا اور توفیق کی طلب، کہ جس سے، کیونکہ آپ جائیں اور علم وہ عمل نہ تو کہا یہ جائے گا کہ سارا بیکار ضائع۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے استغنا، کہ طبیعت کے اندر استغنا، جس دن آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ سمجھ لیا کہ میں عالم ہو گیا ہوں، تو یاد رکھیے کہ اسی دن سے علم کا زوال شروع ہو گیا۔ یہ من تواضع للہ فقد رفعہ، یہ اس علم کی خصوصیت ہے۔ جتنی تواضع اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ عزت بھی ہوتی ہے، آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے۔ دور حاضر میں جو چیلنجز ہیں وہ ہم سے زیادہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ہر دور کے لیے اللہ نے اس امت کے اندر ایک جماعت کو پیدا کیا جو اس عصر معاصر کے کو جانتی ہے، اس کے تقاضوں کو جانتی ہے، اور اس کے مطابق اب اللہ نے یہ ذمہ داریاں آپ کے سامنے دی۔ تو بہرحال کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہنی، کیونکہ وقت بھی کم ہے، ابھی رپورٹ بھی، بس اصل چیز یہ ہے کہ یہ بہت قیمتی وقت جو آپ نے یہاں صرف کیا، جس کا احساس آپ کو یہاں سے جانے کے بعد جیسے جیسے آپ کو ذمہ داریاں پڑیں تو اس
اس وقت کی اہمیت اور اس کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوا، لیکن مقصد کو کبھی فراموش نہیں کیا اور اس اپنے محسن ادارے کو کبھی فراموش نہیں کیا، اس لیے کہ جس نے اپنے محسن ادارے کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے محسنین کو فراموش کر دیا تو آگے جو ہمارا آپ اگلی نسل کو سپورٹ کرنے والے ہیں اس میں بھی ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جو آپ کے قدردان بن سکتے۔ آپ نے اپنے بڑوں کی قدردانی کریں گے تو آپ کے چھوٹے آپ کے قدردان پیدا ہوں گے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، کوئی کلیدی خطاب یا تقریر مقصود نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو سارے سال سیاق و سباق کے ذیل میں کچھ نہ کچھ چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ جب انسان رخصت ہوتا ہے تو اس وقت وہ چاہتا ہے کہ کوئی نصیحت۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ جو سلسلے تصوف میں بڑے باعظمت مقام پر فائز ہیں، ان کے خانقاہ کے اندر ایک سالک جنہوں نے 12 سال لگاتار خدمت کی اور حضرت کے فیوز اور برکات کو اپنے اندر جذب کر، 12 سال کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب تم فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ اور جا کر خدمت انجام دو۔ تو جب چلنے لگے تو عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دی، فرمایا کہ 12 سال تم میرے پاس رہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں معلوم ہے کہ حضرت پھر بھی آپ کچھ نصیحت، کیونکہ چلتے وقت آدمی ضرور چاہتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم اور وہ یاد بھی رہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 2 چیزوں کا خیال رکھو کہ ایک تو جا کر الوہیت کا دعویٰ مت کرنا اور ایک رسالت کا دعویٰ مت کرنا۔ ان کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میں نے 12 سال خدمت کی اور حضرت کو اتنا بھی اعتماد نہیں، یہ تو ایک معمولی سا ایمان رکھنے والا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ رونے لگے، حضرت نے کہا کہ کچھ سمجھ لو، نے کہا کہ الوہیت کا دعوے تو میں نے کہا کہ وہ مت کرنا، ایک تو وہ ہے کہ جو فرعون نے کیا انا ربکم الاعلی، ایک تو ہے، اور ایک اور ہے دعوت، وہ یہ کہ میں دل میں یہ خیال مت لانا کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے اور جو سامنے والا چاہے وہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، باقی ساری کائنات مل کر بھی اگر اس کے مقابل کچھ چاہیے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میری مراد جو ہے الوہیت کے دعوے سے وہ یہ ہے، اور دوسری بات کہی کہ رسالت کا دعویٰ مت کرنا۔ ایک رسالت کا دعویٰ تو وہ ہے جو مسلم کذاب نے کیا تھا، اور ایک اور ہے وہ یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے، جو سامنے والا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ صفت سوائے نبی کریم علیہ السلام کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے کہ جو وہ فرمائیں گے وہ حق ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی کہا جائے گا وہ بات ہے، اور باقی یہ وہ حق بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ زندگی کے اندر کبھی بہت سے مراحل آئیں گے، سامنے بہت سی آراء آئیں گی، بہت سے نظریات آئیں گے، بہت سے افکار آئیں گے، تو آپ اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے طرز کو اختیار کریں اور وہ ہے اعتدال کریں، وہ افکار میں ہو، نظریات میں ہو، اخبار میں ہو، آپ کے درس میں ہو، تدریس میں ہو، تصنیف میں ہو،
لیکن اعتدال کی راہ کو کبھی نہ چھوڑیں. جس دن آپ نے اعتدال کی راہ کو چھوڑ دیا اس دن آپ دوسری راہ پر نکل جائیں گے. اور یہی دارالعلوم وقف دیوبند کا امتیاز ہے, یہی ہمارے اکابر کے اختصاص ہے, یہی ان کی پہچان ہے, یہی ان کی شناخت ہے. اور آپ ان کے وارث. مشہور حدیث ہے علماء ورثۃ الانبیاء. تو وراثت کے لیے جس طرح سے بیٹے کا نسب ثابت ہونا ضروری ہے, اسی طرح سے انبیاء کے وارث ہونے کے لیے دو چیزوں کا ضرورت, ایک علم اور ایک اس کے ساتھ عمل. اگر علم ہوگا کہ وراثت ثابت ہے لیکن عمل نہیں ہے تو آپ وارث کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. لہذا اس کو ذہن میں رکھیے. بہرحال باتیں تو کہنے کو بہت ساری ہیں اور بہت ساری کئی بھی جا چکی ہیں, بہت سی پچھڑا بھی ہے, بہت سی چیزیں باتیں وہ ہیں جو تجربات کی راہ پہ آپ کو سامنے آئیں گی, اور اس وقت آپ کا وجدانی علم جو ہے وہ کام کرے گا, وہ رہنمائی کرے گا. آپ کو اپنے اساتذہ کرام کی باتیں اس وقت یاد آئیں گی کہ فلاں وقت پہ فلاں استاد نے اس بارے میں یہ مجھے بتایا تھا. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان اساتذہ کے قدردان رہیں گے زندگی بھر. بہرحال وقت بھی کافی ہو گیا اور رپورٹ تو جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ شیخ الحدیث سید مفتی شاہ صاحب دعوت برکاتوں کو پڑھنی تھی, لیکن وہ حلال کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکے. ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سالانہ تعلیمی رپورٹ دارالعلوم وقف دیوبند بموقع جلسہ اعلامیہ منعقدہ 6 رجب سن 1445 مطابق 18 جنوری. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.